اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین، السلام علیکم۔ ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خواتین کی محفل میلاد کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ 11 ربیع الاول 1447 ہجری۔ اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت باسعادت اپنی استطاعت و بساط کے مطابق منا سکیں اور ان کے حضور درود و سلام بھیج سکیں۔ 12 ربیع الاول کا دن عالم انسانیت کے لیے اس لیے اہم ترین ہے کہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہادی برحق بنا کر اس دنیائے رنگ و بو میں اتارا، اور امت مسلمہ کے لیے اس لیے باعث عقیدت و برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے امت صاحب افتخار ہوئی۔ کتاب لا ریب کو کھولتے ہی پہلی نگاہ سورہ فاتحہ پر پڑتی ہے، جو طالبین ہدایت کے لیے مکمل ترین دعا ہے، یعنی اے جہانوں کے خالق، ان کو پالنے والے، اے رحمان الرحیم، اے روز جزا کے مالک، عبادات و استعانت کے لیے ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمیں زندگی کے نشیب و فراز اور بھول بھلیوں سے بچا کر اپنے پسندیدہ راستے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قبولیت دعا کے نتیجے میں قرآن حکیم عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی 164ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے، بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں ان کی یعنی کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت پڑھ کر سناتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آئیے ہم تلاوت قرآن پاک سے مستفید ہوتے ہیں، سعادت حاصل کریں گی عاطرہ محسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تجھے ڈھونڈتا تھا چار سو، تیری شان جلا جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جلا جلالہ۔ تیرے حکم سے جو ہوا چلی،
تو چٹک کے بولی کلی کلی، ہے کریم تو ہے رحیم تو، تیری شان جل جلالہ، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کونوں مقام میں ہے۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی مبینہ عادل خان۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ اللہ واحد و یکتا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، جس نے بنایا اور پالا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ میں ہوں بندہ وہ مولا، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کی وہ ہے میرا، میں ہوں اس کی وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا، جس نے بنایا اور پالا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہے اور آیت نمبر 160 جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک ازل سے خالق کائنات نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی اور فلاح کے لیے نبوت کا عظیم الشان سلسلہ شروع کیا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے تاکہ انسان فطری اور طبعی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرے، ان راستوں پر چلے جو اس کے خالق نے اس کے لیے تجویز کیے ہیں، معاشرے میں نیکی کا عنصر پروان چڑھے اور بدی مقلوب ہو۔ پھر محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، فخر موجودات، سرور کائنات، نیر تاباں، مہر درخشاں، حامل قرآن، نور مبین، رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، صاحب کعبہ کوثر، بشیر و نذیر، سراج منیر، مولائے کل، ختم الرسل، محسن انسانیت، رہبر آدمیت، یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، سید عرب و عجم، ہادی عالم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور ظہور قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور دنیا میں تشریف آوری ایک ایسا تاریخ ساز لمحہ اور عظیم انقلاب ہے جس نے کائنات کو ایک نئی جہت، نیا موڑ
और फलाह व कामरानी का एक नया दस्तूर अता किया, इंसानियत को जीने का हौसला और ज़िंदा रहने का सलीका अता किया। इस नूर मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से आलम शशजहात का ज़र्रा ज़र्रा और हयात इंसानी का गोशा गोशा जगमगाने लगा। जुल्म, जहालत, नाइंसाफ़ी, कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला इंसानियत मिसाली ज़ाब्ता हयात, एहतराम इंसानियत के शऊर से बाखबर, अदल की बालादस्ती के तसव्वुर से आगाह और ईमान के नूर से मुनव्वर हुई। आपकी आमद से आलम इंसानियत की ख़ज़ा रसीदा ज़िंदगी में पुरकैफ बहार आई। ईमान की दौलत नसीब होने से बंदगाने खुदा को वो मंजिल मिली जिससे तौहीद का नूर आम हुआ और कुफ्र व शिर्क की तारीकी छट गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करेंगी शुमाइला फरीदून। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवारी, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। मैं पहले पहल जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं
خلیل، تمنائے کلیم اور نوید مسیحا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی سے عالم نو طلوع ہوا، انسانیت کی صبح سعادت کا آغاز ہوا، تاریخ نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، ایسا تاریخ ساز انقلاب رونما ہوا جس نے توحید و رسالت کے نور کو عام کر کے انسانی عزت و وقار اور اعلیٰ انسانی قدروں کو بحال کیا۔ صدا بلند ہوئی کہ مبارک ہو شہ دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، مبارک ہو غم گسارے بے کساں تشریف لے آئے، مبارک ہو شفیع آسیاں تشریف لے آئے، مبارک ہو رسول محتشم تشریف لے آئے، مبارک ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی شمع فریدی۔ ڈالو ڈالو محمد پہ پھولوں کے ہار، ڈالو ڈالو محمد پہ پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو محمد پہ لاکھوں سلام، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، آج آپ کو بلاتا ہے پروردگار، آج آپ کو بلاتا ہے پروردگار، عرش اعظم پہ ہے آپ کا انتظار۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ عام نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، عام نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو وہ آئے در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آئے در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب حلق عظیم، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت
जज़ाक अल्लाह खैर। फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख्लीक़ कायनात, शाफ़े महशर, साक़ी कौसर, साहिब लोगो कलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर कुदसी और आपकी इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी पूरी कायनात पर परवरदिगार आलम का सबसे अजीम एहसान है। आपकी ज़ात गिरामी को अल्लाह ताला ने जो बुलंद मुकाम और जो अज़मत और रफ़त और महबूबियत अता फरमाई, इसमें कोई आपका शरीक नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद आदम का खुलासा यानी मुंतखब और मुक़द्दस हस्तियाँ 5 हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मैं यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें सबसे अफजल मुकाम पर फाइज हैं। अल्लामा काजी सलमान मंसूर पूरी खसाइस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िक्र करते हैं कि बैरुल काहिल के मगरबी किनारे से दरियाए हवांगू के मशरकी किनारे तक रहने वालों में से कौन है जिसने सुबह के रूह अफ़ज़ा झोंकों के साथ आज़ान की आवाज़ ना सुनी हो, जिसने रात की खामोशी में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुरीली आवाज़ को जाँ बख्श ना पाया हो। यही वो अल्फाज हैं जो जागने वालों और सोने वालों को उनकी हस्ती के बेहतरीन आगाज़ और अंजाम के ऐलान से सामे नवाज हैं। क्या रफ़त ज़िक्र की कोई मिसाल इससे बालातर पाई जाती है? आज किसी बादशाह को अपनी मुमलिकत में, किसी हादी को अपने हल्क़े असर में ये बात क्यों हासिल नहीं कि उसके नाम मुबारक का ऐलान हर रोज़ व शब इस तरह किया जाता हो कि ख्वाह कोई सुनना पसंद करे या नहीं, लेकिन ये ऐलान है कि पर्दा हाय गोश को चीरता हुआ दिल की गहराई तक ज़रूर पहुँच जाता है। हदिया अकीदत पेश करने की सादत अब हासिल करेंगी खैरुन निसा। ईद मीलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद मीलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो बारह रबीउन नूर है। ईद मीलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। जश्न मीलादुन नबी है, क्यों न झूमे आज हम। जश्न मीलादुन नबी है, क्यों न झूमे आज हम। मुस्कुराती हैं बहारें सब, फिजा पुर नूर है। मुस्कुराती हैं बहारें सब, फिजा पुर नूर है। आमिना तुझको मुबारक शाह का मीलाद हो। आमिना तुझको मुबारक शाह का मीलाद हो। तेरा आंगन नूर बल्कि घर का घर सब नूर है। तेरा आंगन नूर बल्कि घर का घर सब नूर है। इस तरफ भी नूर है तो उस तरफ भी नूर है।
اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. خلق کے سرور شافعِ محشر، خلق کے سرور شافعِ محشر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور خاص پیغمبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. عالم انسانیت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی جنہوں نے پوری انسانیت کو جینے کا شعور اور آگاہی دی. عالم بشریت میں وہ بشر جنہوں نے بشر کو شر اور خیر میں امتیاز کرنا سکھایا، گمراہی کے بے ہنگم راستوں پر چلنے والوں کو صراط مستقیم دکھائی، نفس پرستوں کو خدا پرستی کی تعلیم دی، صنم آشناؤں کو ابدیت خداوندی سے آشنا کیا، در در بھٹکنے والوں کو خدائے بے نیاز کے حضور جبین نیاز جھکانے کی تعلیم دی، دنیا کے ظلمت کدے میں ایمان کی کندیلیں روشن فرمائیں، راہ میں خار بچھانے والوں کو دعاؤں کے گل دیے، زہریلے ہونٹوں کو میٹھے بول دیے، باب جہالت بند کیا اور علم کے دریا بہا دیے، گرتے ہوں کو تھاما، بے کسوں کی دستگیری فرمائی، باہم خون کے پیاسوں کو اخوت کا آب حیات پلایا، مایوس گناہگاروں کے زخموں پر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کے نام کا مرہم لگایا، برائیوں سے توبہ کرنے والوں کو مغفرت کی نوید دی، جفا کشوں کو وفا پرستی کا درس دیا، ظلم و ستم کے ماروں کو ڈھارس دی، پیام موت بن کر حملہ آور ہونے والوں کو پیام حیات دیا، مردم آزاروں کو مردم آزاری سے ہٹا کر مردم نوازی پر لگایا، اوروں کے واسطے زر و گوہر لٹا دیے لیکن خود بادشاہی میں فقیری کی، خود بھوکا رہنے میں لذت جبکہ اوروں کو کھلانے میں فرحت محسوس کی. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا، فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی نے، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. نعت رسول مقبول پیش کرنے گیا عفیفہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کے نازا ہوا خود
شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل. تو یقین پکار اٹھا تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے نام نے طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت. میرے دام نے طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت. کسی اور در سے رشتہ کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے مشرق و مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل اور بلند مرتبہ کسی کو نہیں دیکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ نے چاہا وہ نور گھومتا رہا. اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ فرشتے نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ جن نہ انسان. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے جن کو ابراہیم علیہ السلام کا نور نظر کہیے. وہ آئے جن کو اسماعیل علیہ السلام کا لخت جگر کہیے. وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے. وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے. بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گی شمائلہ فریدون. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں زمین مناروں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اٹھو پھر سہارو چلو ہم کناروں اٹھو پھر سہارو چلو ہم کناروں خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور
آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محفل میلاد. ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے، جنہوں نے بنی نوع انسان کے دلوں میں یاد الہی کے دیے جلائے، کفر و جہالت کی تاریکیوں کو مٹاتے چلے گئے، کیسر و کسرا کے ایوان لرزہ بر اندام ہوئے، فارس کے آتش کدے بجھے اور دنیا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو گئی. حضور سرور کائنات کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تمام انبیاء کے معجزات بھی انہیں عطا فرمائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے محسن انسانیت میں اجالا ہوا اور زیادہ سعادت و نجات کی معرفت نصیب ہوئی. انسانیت کے درد کا درماں تم ہی تو ہو، دیباچہ حیات کا عنواں تم ہی تو ہو، جس کے در نیاز پر شاہوں کے سر جھکے، یثرب کے تاجدار وہ سلطان تم ہی تو ہو. اب نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی عاطرہ محسن. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی
اعلیٰ پڑھو. حاضرین و سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 1500 سال سے نعت تواتر اور کثرت سے لکھی جا رہی ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسا زیوکار ہستی والا نہیں آیا جن کی توصیف اس طرح کی گئی ہو. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. الفاظ بہت کم پڑ جاتے ہیں. ایسا کیوں نہ ہو جب باری تعالیٰ یہ فرمائے کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا ہے، تو انسانوں کے پاس اس سربلندی تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں. جو کچھ بھی لکھا گیا اور لکھا جاتا رہے گا، کس کی مجال ہے کہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے بہت کچھ کہہ دیا یا لکھ دیا. جو کچھ لکھا گیا، پڑھا گیا، وہ ایک اظہار تعلق ہے، عقیدت ہے، محبت ہے. نعت گوئی کے ذریعے اپنے خیالات اور جذبات کی ترجمانی قرون اولیٰ کے مسلمان شعراء سے شروع ہوتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی اہل قلم حضرات نے حمد کو اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کے لیے اور نعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے لیے مخصوص کر لیا. تاریخ کی کتابوں میں اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیں ملتی ہیں، جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سینکڑوں اصحاب کرام شامل ہیں. آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کریں گی مبینہ عادل خان. خوشبو ہے دو عالم، خوشبو ہے دو عالم، میں تیری گلے چیداں قسموں سے بیاں ہوں، قسموں سے بیاں ہوں، تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی، یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم، میں تیری گلے چیداں خیرات مجھے اپنے
پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ. سبحان اللہ. آپ سب سے التماس ہے کہ سلام پیش کرنے کے لیے نبی پاک علیہ وسلم کی آپ لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں. اے اللہ، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے ہم لائق سمجھیں. ہمارے تمام اعمال میں فسادیت موجود رہتی ہے. البتہ ہم حقیر فقیر کا ایک ادنا سا عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر ہم کھڑے ہو کر سلام پیش کریں اور بہت ہی عاجزی اور انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں. اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پختہ یقین ہے کہ ہمارا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
रास्त बाजों के सरदार, पाक बाजों के सरताज, फ़ख्र मौजूदात, महबूब रब्बे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। अल्लाह का ज़िक्र जिनका अनीस, रब की मारिफत जिनकी असल पूंजी, एतमाद इलाही जिनका ख़जाना, मोहब्बत जिनकी बुनियाद, इल्म जिनका हथियार, सबर जिनकी चादर, आजजी जिनका सरमाया इफ्तिखार, ज़ुहद जिनका पेशा, यकीन जिनकी रोज़ी, अताते हक जिनकी इज़्ज़त, जहार जिनकी तबी फ़िक्रत और नमाज जिनकी आँखों की ठंडक थी। आपका फैज़ जा बजा, आपका लुत्फ़ सू बसू, सीना बसीना दिल बदिल, खाना बखाना कू बकू, आपके नूर की झलक फर्शे ज़मीं से ता फलक, लम्हा ब लम्हा दम ब दम, चेहरा ब चेहरा रूबरू, आपका हुस्न ज़ू फिगन दहर में है चमन चमन, जलवा ब जलवा रुख ब रुख, नुक्ता ब नुक्ता मुँह ब मुँह। दुआ के लिए तशरीफ़ लाएंगी फरा नाज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या रब, या मौला, हम सर झुकाए शर्मिंदा शर्मिंदा, नम आँखें लिए, दुखी दिलों के साथ आपकी बारगाह रहमत में हाजिर हैं। इस प्यारी सी दुरूद और सलाम की महफिल में हम दुआओं की अर्जियाँ लिए हाजिर हैं। या अल्लाह, जिनके दिल परेशान हैं, उनके दिलों को सुकून अता फरमा। जिनके घर आजमाइशों में है, उनके घरों में रहमत और बरकत नाज़िल फरमा। जिनके वालिदैन वो खुद या उनके अजीज़ व अकारिब बीमार हैं, उन सबको सेहत कामिला अता फरमा। जो रिस्क की तंगी में है, उनके रिस्क में कुशादगी अता फरमा। जो गुनाहों में मुब्तला है, उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत के साए में ले ले। जो बे औलाद है, उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा, नेक और शरीफ रिश्ते अता फरमा। ऐ हमारे रब, हमें और हमारे वालिदैन को, सब ईमान वालों को उस दिन बख्श देना जिस दिन हिसाब कायम होगा। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हमें अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। या अल्लाह, आप ही हमें आज़माइशों में डालते हैं, आप ही बेहतर समझते हैं, लेकिन हमें आसानियों में हम बहुत कमज़ोर हैं, आज़माइशों में मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं। या रब, हमें आज़माइशों से सुरखरू करके निकालें, हमें शैतान के मुकाबले में कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह, हमें अपना दोस्त बना ले, हमें अपना जिक्र करने वाला, दुरूद पढ़ने वाला, कायनात के इसरार और रुमूज़ पर गौर करने वाला और वैसा ही बना दे जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। या अल्लाह, हमें खुशियाँ दे दोनों जहानों की, हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या ज़ुल जलाली वल इकराम। ऐ अंधेरों में रोशनी देने वाले, ऐ भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाले, गिरते हुओं को थामने वाले, बीमारों को शिफा देने वाले, गलतियों खताओं को पल भर में माफ़ करने वाले, हम आपकी बारगाह में अपनी खताओं पर शर्मिंदा हाथ उठाए हुए हैं। या अल्लाह, हमारे मसाइल गैरी रास्तों से हल फरमाए। यहाँ हाजिर और गैर हाजिर तमाम को अपनी रहमतों बरकतों से महरूम न रखें। या अल्लाह, दिलों को जोड़ दें। या अल्लाह, हमारे मुल्क की सरहदों की, लोगों की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, कितने ही लोग दबी दबी सिस्कियों में दुआ के प्याले लिए बैठे हैं, कितने ही अस्पतालों में ICU में दुआओं की झोली लिए बैठे हैं, कितनी ही मुसीबत ज़दा आपकी तरफ देख रहे हैं। या अल्लाह, हमारी सब जायज़ हाजतें, ज़रूरतें कबूल व मंजूर फरमाए। मौला, कितने ही हमारे प्यारे जो कल तक हमारे साथ थे, आज कब्रों में हैं। या अल्लाह, इन सब की आला दर्जों में मग़फ़िरत व बख़्शिश फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नतुल फिरदौस की कुशादा बाग बना दे। मौला, हम सबको नफ्स मुतमइन्ना बना दे। या अल्लाह,
ہمارے لیے خیر، برکت، نعمت، رزق، طاقت، صحت، سلامتی، جنت کے دروازے کھول دیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی ہر آفت اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ، یا کریم، ہم نے سنا ہے کہ کریم جب قابو پاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم سب زندہ مردہ جو آ چکے، جنہوں نے ابھی آنا ہے، ہم سب کو معاف فرما دیں، ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہم جانتے ہیں ہمیں تو دعا بھی کرنی نہیں آتی۔ یا اللہ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس طرح سے قبولیت بخشے کہ دعا میں کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ بے شک ہم نہیں جانتے، صرف آپ جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیروکار بنائے ہیں۔ ہم ایسے ہی درود و سلام کی محفلیں سجاتے رہیں۔ تمام منتظمین، شرکاء، سننے والوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یا اللہ، اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی اور قبروں میں دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کے منتظر مسلمانوں کو ٹھنڈک، سکون، اطمینان، آرام عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، اس وقت پاکستان میں سیلاب متاثرین بھی آپ کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے گھر بار بھی بہہ چکے ہیں۔ یا اللہ، ان سب کی غیبی سبب سے مدد فرمائے۔ یا اللہ، آپ ہی مدد فرما سکتے ہیں مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہماری دعائیں ہمارے ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إلہی آمین۔ اس محفل کے انعقاد میں زیر زبر پیش یا کوئی کوتاہی یا کوئی کسر رہ گئی ہو تو رب العزت اسے درگزر فرمائے، اور یہ ادنا سی کاوش FM 101 کی ٹیم کی اور ان تمام خواتین جنہوں نے اس محفل میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اسے قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل میلاد کو سجانے میں ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے ڈائریکٹر پروگرام مسرت شاہ رخ صاحبہ کے، ترنم حامد، صبا، عاطرہ محسن، شمائلہ فریدون، شمع فریدون، مبینہ عادل خان، ذاکرہ علی، افشاں، ربیہ، حنا، رباب، انیلا، رمشا، رنین، زارا، عفیفہ، خیر النساء، فرا، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اس وقت FM 101 کی ٹیم نے اس محفل کو سجانے، اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں جو اپنی خدمات پیش کی ہیں، اللہ وہ بھی قبول و منظور فرمائیں۔ اور خصوصی طور پر اگین میں کہوں گی کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محترمہ مسرت شاہ رخ صاحبہ کا کہ جنہوں نے حال ہی میں ڈائریکٹر پروگرام کا عہدہ سنبھالا ہے اور ہمیں تحریک دی ہے کہ ہم اس بابرکت محفل کا انعقاد ممکن بنا سکیں۔ ان کا دست شفقت اور رہنمائی ہر لمحہ اس محفل کی تیاریوں میں ہمارے ساتھ رہی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے منصب اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہونے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ مجھے اپنی میزبان صدف فانی کو اس پاک محفل سے دیجیے گا اجازت۔ اللہ ہم سب پر ہمیشہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی و رضا رہے۔ اللہ حافظ۔